اچھا I'll take you back to the وہ جو some of the motivation of the drivers that we talked about. Yes, we have missed it. Yes. اس میں اگین جو آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ لائک ہم عام طور پہ ایک موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ فلانے نے گاڑی چینج کر لی ہے, اس کا بھائی گیا ہوا تھا. اور بہت ساری ایریاز جو ہیں خاص طور پہ میرے خیال سے گجرات کا جو ایریا ہے وہ مشہور ہے اس بارے میں کہ لائک اے لاٹ آف ہر گھر سے 2-3 جو بچے ہیں وہ دے آر ورکنگ ابراڈ. Not just that, but they are like illegal migrants, right? ہم جب مائگریشن میں کام کرتے ہیں تو ہم illegal کا ٹرم illegal کرتے ہیں. It's irregular, okay. So irregular وہ migrants جو ہیں اس میں موجود ہیں. تو اور اس میں جو سب سے like one of the recent incidents that actually happened, وہ جو کشتی ڈوبی اس میں کوئی 500 کے قریب لوگ ڈوب گئے, اس میں I think 380 something وہ پاکستانیز. تو یہ ساری چیزوں کے باوجود وی ڈونٹ سی کہ یہ جو ڈنکی آئی تھنک اس کو بولتے جو ڈنکی کا جو وہ اس میں کوئی کمی آ رہی ہے. پیپل آر اسٹل گوئنگ دا سیم وے. اینڈ آئی ریمبر لائک ایک دفعہ آئی واز ان اے فلائٹ ود اے بوائے جو کہ اٹلی سے پاکستان واپس آ رہا تھا آفٹر 8 years, اور جو اس نے اپنی کہانی بتائی کہ وہ کس طرح سے وہاں پہنچا, بہت بھیانک اسٹوری. He almost lost his life in the process. اور بہت سارے اس کے جاننے والے جو تھے جو اس کے ساتھ وہاں سے نکلے بھی تھے, they lost their lives. مطلب وہ they couldn't make it to reach there. Still وہ اس میں کوئی کمی جو ہے اس چیز میں نہیں آتی. And again like one of the documentaries that I mentioned about جو ہم جس پہ کام کر رہے تھے, تو گریس میں the living standards that they were having, وہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ یار exactly. کن حالات میں وہ لوگ وہاں رہتے ہیں, کوئی ان کی لیگل پروٹیکشن نہیں ہے, اور ہر وقت ایک ڈر کی صورت حال میں وہاں پہ ان کو رہنا پڑتا ہے. بٹ وی اسٹل ڈونٹ سی اینی ڈکلائن ان ٹو دس پریکٹس. تو آپ کچھ اس میں بتائیں کہ لائک ہاؤ ڈز اٹ ایگزیکٹلی ورک. میں 1-2 ڈرائیورز جو ریگولر اور ریگولر مائگریشن کو ٹریگر کرتے ہیں ان کے بارے میں بات کر کے دین آئی کم ٹو کہ اس میں کیا کمی آئی ہے اور اس میں کمی نہ آنے کی یا کمی آنے کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں. تو ون آف دا میجر ڈرائیور اپارٹ فرام اکنامکس یا اکنامک پرسپیکٹو سے ہٹ کے وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, رول آف لا مسنگ ہے. آپ یہاں پہ کوئی بزنس بھی کرتے ہو تو انوائرمنٹ کنڈیوسو نہیں ہے. چھوٹا سا کوئی وینچر کر لیتے ہو یا گراس روٹ سے آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو گورنمنٹ کی پالیسیز آپ کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے آپ اس کو اس لیول تک اسکیل اپ نہیں کر پاتے ہو. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دا سیکنڈ فارموسٹ فیکٹر یا ڈرائیور جو اس ڈیسیجن کو بیک کرتا ہے کہ لوگ پاکستان کو چھوڑ کے باہر جانا چاہ رہے ہیں. And the first one is like economics, yes. Right. Second is the political instability, rule of law کی missing ہونا یا نہ ہونا. That's the second huge driver to this scenario. Thirdly, یہاں پہ جو climate induced migration جسے کہتے ہیں, it's a very relatively new terms in this arena, جس میں یہ کہ 2022 کے سیلاب کا اگر ہم لے لیں تو وہ اس نے تقریباً 70% پاکستان کو ڈیمیج کیا, 70% انفراسٹرکچر کو پاکستان کے اس نے ڈیمیج کیا. تو لوگوں نے اپنے گھروں سے نکل کے سیف ہیونس کی طرف, سیف شیلٹرز کی طرف وہ موو کر گئے, کیونکہ سیلاب تو ہر سال ایکسپیکٹڈ ہے. اور یہ ہم پچھلے کوئی 70-75 ایئرس سے ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں, اور ہر سال, اور ہم جب آ جاتا ہے تو ہم کچھ باتیں کر لیتے ہیں, اور لیٹر آن وی آر سائلنٹ. ہم اس پہ کوئی گورنمنٹ لیول پہ, پالیسی لیول پہ یا کوئی پریونٹیو سائٹ پہ یا میٹیگیشن کے سائٹ پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو سیلاب نیکسٹ ایئر بھی آئے گا تو وہی سیم کیا کہتے ہیں ڈیزاسٹرس کلیمٹیز ہوں گے, اسی کے بیس پہ لوگ موو کرتے ہیں. انٹرنلی بھی موو کرتے ہیں ٹورڈ اربن سیٹلمنٹس, جو کہ کراچی ہو گیا, لاہور ہو گیا, یا جتنے بھی ہمارے اربن ہبس ہیں وہ. اور پلس اسی کی بیس پہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر نکلیں, تاکہ جو لوگ پاکستان میں پیچھے رہ گئے ہیں, جو ان کا گھر تباہ ہوا ہے, جو ان کی جو پروڈکٹیو ایسیٹس ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں, ان کو کسی طریقے سے وہ کمپنسیٹ کر لے, ان کو دوبارہ وہ بنا لے, گھر دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کر لے. تو اس وجہ سے بھی لوگ مائگریٹ کرتے ہیں. یہ this is the third most, very interesting. I never thought about it کہ مطلب climate is also one of the factors which actually somehow I think like I also thought about it, کیونکہ I am from Lahore and I moved to Islamabad.
لاہور میں جب بارش ہوتی ہے نا تو وہاں پر بھی منی سیلاب تو آ ہی جاتا ہے، رائٹ؟ جب بارش ہوتا ہے پانی آ جاتا ہے وہ تو آ جاتا ہے. تو یہاں پر ایٹ لیسٹ وہ آپ کو دیر ہیز بین لائک ایکسیپشنز ایز ویل، لیکن ایک جنرل پرسیپشن ہوتا ہے کہ پانی اس طرح سے کھڑا نہیں ہوتا روڈس پہ. تو آئی ایم شیور لائک کہ ڈیفینیٹلی جو لوگ وینٹ تھرو دیٹ ہیومینیٹیرین کرائسس دے ووڈنٹ وانٹ ٹو گو تھرو دیٹ اگین. یس ڈیفینیٹلی. اوکے سو دس از سم تھنگ نیو ٹو می. آپ کا بھی میرے خیال سے حیدر نہیں کوئی رہا ہوگا، آپ نے سوچا تھا لوگ مائگریشن جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں؟ اکنامک فیکٹر ہی ذہن میں آتا ہے. آلدو لائک ابھی ریسنٹلی آئی ایم ریڈنگ دس بک کلیپس کے نام سے، اور اس میں دس از فیسنیٹنگ ٹو نو کہ a lot of civilizations in the past ان کا رائز اینڈ فال میں کلائمیٹ کا بہت ہیوج امپیکٹ رہا ہے. لائک اس کا کلائمیٹ ہیز بین ون آف دا میجر کنٹریبیوٹر ٹورڈز دا رائز اینڈ فال آف دا نیشنز. اس میں اگر ہم سیلاب سے ہٹ کے بھی دیکھ لیں نا، ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں کو مائگریٹ کرنے میں. ایکسٹریم نارتھ میں آپ جائیں تو ایکسٹریم سردی ہوتی ہے، اس سردی میں اگر 6 مہینے اگر برف پڑ رہی ہے تو کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے تو سیزنل مائگریشن اکرس. اب آئی ایم فرام دا نارتھ، اب آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ ویری 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 اسپیسیفکلی کہ اگر میں نارتھ میں ہوں تو 6 مہینے میں اسٹک ہے، کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. جو میں نے گرمیوں میں کمائے تھے یا جو میں نے گرمیوں میں جو میں نے کچھ اسٹاک کیا ہوا تھا اسی کے اوپر میں نے ریلائی کرنا. تو دس از ون ریزن فار دیٹ ود ان دیٹ کلائمیٹ اسپیکٹ. ایکسٹریم ویدر پیٹرنس میں ہیٹ ویوز، اگر آپ سبی سے بلانگ کرتے ہیں، ملتان سے بلانگ کرتے ہیں، یا سدرن پارٹ آف پنجاب یا انٹیریئر سندھ سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہاں پہ ٹیمپریچر 52+ ٹچ کر جاتا ہے. تو 52 میں اگر ایک لو پیڈ بندہ کوئی مزدوری کر رہا ہے تو ہیومنلی وہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ کچھ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آلدو دا نمبر آف دس ویدر پیٹرن از اسمال ایز کمپیئر ٹو فلڈس، لیکن یہ بھی ایک ڈرائیور کا اسمالر پارٹ ہے جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں مائگریشن کے اوپر. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں ایجوکیشن اسپیکٹس ہیں، فیملی ری یونیفیکیشنس کہتے ہیں. اگر کوئی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر وہاں پہ ہے، وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے تھرو لوگ چلے جاتے ہیں، یا کوئی آلریڈی فیملی ممبر وہاں پہ رہ رہے ہیں تو وہ اسپانسر کر کے بیک اینڈ سے اپنے بندوں کو یا اپنے ریلیٹیوس کو بلا لیتے ہیں. تو اس طرح کے ملٹیپل ڈرائیورس ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ریگولر اور ارریگولر مائگریشنس کے اوپر. That's interesting.